السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ فرشتے اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری رسولوں اور انبیاءوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا، لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے، تو تفسیر در منصور کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ 500 سال کی مسافیت کا ہے۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کی مسافیت 700 سال کی مسافیت کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 700 سال سے مراد ایک تیز رفتار پرندہ جو کہ بنا رکے 700 سال اڑتا رہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل نے جب اپنے پر کھولے تو وہ ایک پر پورے افق پر چھا گیا، مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے ایک پر نے ڈھانپ لیا تھا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو پورے ایک شہر پر آباد تھی، جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے کونے سے ہی پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین، اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اس کے 600 پر ہیں اور وہ ایک پر ایسا ہے کہ جیسے اس کے ایک پر نے مشرق سے لے کر مغرب آسمان پورا ڈھک دیا ہو، یعنی کہ جہاں تک دیکھو ان کا ہی وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے پر ہیرے موتی جواہرات سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں۔ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے جو کہ اس طرح گرا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ سبزے پر شبنم کا قطرہ گرا ہوا۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگریلے اور دانت چمکدار، اور سر مرجانہ سے بھی سفید ہے۔ یہ جبریل امین کی شان ہے جن کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے جبریل فرشتے کو دیکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکو گے، پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت اللہ لے گئے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام پہلے سے ہی موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو صرف ان کے پاؤں کو دیکھ کر ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ان کے منہ سے جو سب سے پہلے الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور اللہ کے سوا۔ یہی الفاظ حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی تھے جب انہیں اللہ نے پیدا کیا تھا۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو جبریل علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھوں پر لے کر ایک پتھر پر بیٹھا دیا تھا، اور جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو آپ نے آگ کو ٹھنڈی کر کے اسے گلزار بنا دیے تھے۔ ناظرین، حضرت جبریل کا ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ تمہاری نظر میں میرا جو مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، پر اللہ کے یہاں میرا مقام کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ میں جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، اللہ کے قریب آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ، اسرافیل اللہ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اگر کسی بھی نوری پردے کے وہ ذرا سا قریب بڑھا تو وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی کہ سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، پر آپ تو لامقا تک گئے ہیں اللہ کے روبرو۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میری حد ہے وہاں سے تو آپ کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آ کر ان کے گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کہا کہ یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں یہاں تشریف لائے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، پر آج بھی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں آسمانوں پر مشغول ہیں۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔